جو لوگ گانے سنتے ہیں تو گانوں کے 10 نقصانات میں آپ کو اس طرح بتاؤں گا. اگر آپ ان نقصانات کو سنو گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس 10 نقصانات کو سننے کے بعد آپ پھر کبھی بھی گانے نہیں سنیں گے. اگر ان 10 نقصانات کے بعد اگر آپ پھر بھی گانے سنیں تو پھر آپ کو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے. پھر اللہ کے سوا ہدایت دینے والا اور کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے نقصان کیا ہے؟ جو شخص گانا سنتا ہے تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے. نفاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے دل سے تو اسلام کے اندر داخل ہے لیکن عمل کے اعتبار سے وہ کمزور ہے. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نمازیں نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، روزے نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ذکر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، گناہ کے کام کرتا ہے. تو اسے نفاق کہتے ہیں. تو جو بھی شخص گانے سنتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ جو بھی شخص گانے سنتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر شہوت زیادہ ہو جاتی ہے، شہوت بڑھنے لگتی ہے. آپ دیکھیں نا، جب انسان کے اندر شہوت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماں کو نہیں دیکھتا، بہن کو نہیں دیکھتا، پھر وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے. پھر اس کو اللہ بھی یاد نہیں آتا، کچھ بھی یاد نہیں آتا، نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے نہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے. پھر وہ گناہ کر کے ہی چھوڑتا ہے. تو جو بھی شخص گانے سنتا ہے تو اس کے اندر شہوت زیادہ ہو جاتی ہے. تیسرا نقصان کیا ہے کہ جو بھی شخص گانے سنتا ہے تو وہ انسان بے غیرت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، آج کل لوگ اتنے زیادہ بے غیرت کیوں ہے؟ یہ نوجوان یہ آج کل بے غیرت کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے اوپر غور نہیں کیا؟ ہم گانے سنتے ہیں، رات دن گانے سنتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بے غیرت بن گئے اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بے غیرت ہے یا نہیں ہے. تو جو بھی شخص گانے سنتا ہے تو تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ بے غیرت بن جاتا ہے. اور چوتھا نقصان کیا ہے گانے سننے کی؟ کہ جو شخص گانے سنتا ہے، چوتھا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. پھر اس کو ذکر کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا، صرف گانے سننے میں ہی مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں نا، آج کل لوگ اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہیں؟ نماز پڑھنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے کیوں غافل ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ لوگ گانے سنتے ہیں، گانے سے سکون حاصل کرتے ہیں، گانے سے مزے اڑاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے غافل ہو جاتا ہے. اور پانچواں نقصان کیا ہے کہ جو شخص گانے سنتے ہیں اس کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا ناشکر بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جتنا بھی دیتا ہے، جتنا بھی مال دے، دولت دے، اولاد دے، جائیداد دے، پھر وہ انسان کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ شکر کبھی بھی ادا نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا، آج کل لوگ کتنے امیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دیے، جائیداد دیے، بچے دیے، وہ ناشکر ہیں. وجہ کیا ہے؟ گانے سننے کو انہوں نے اپنا ایک شعبہ بنا دیا ہے. رات دن گانے سنتے ہیں، رات کو گانوں میں گزارتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے گانے لگا کر سو جاتے ہیں. تو پانچواں نقصان تو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکر بن جاتے ہیں. اور چھٹا نقصان کیا ہے گانے سننے والوں کے لیے؟ چھٹا نقصان یہ ہے کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو گانا جو ہے یہ زنا کے لیے تعویذ ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر یہ جو لوگ تعویذ کرنے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، کسی مولوی کے پاس، ہمارے لیے یہ تعویذ کر دو، ہمارا یہ کام نہیں ہوتا، تو وہ تعویذ کر کے دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ کام کر دیتا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں تعویذ کرنے کے لیے، ہمارے سر پہ درد ہے، روزی میں تنگی ہے، تعویذ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تعویذ کر کے دے دیتے ہیں تو ان کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو اسی طرح جو شخص گانے سنتا ہے تو گانا سننا یہ زنا کے لیے تعویذ ہے. اگر آپ گانے سنو گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے زنا کے لیے تعویذ کر دی ہے، تو پھر آپ زنا کی طرف دن بدن بڑھتے جاؤ گے. آپ کا دل چاہے گا کہ میں زنا کروں، فلاں کے ساتھ زنا کروں، فلاں کے ساتھ زنا کروں. اور ساتواں نقصان کیا ہے گانے سننے کا؟ کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو وہ جہنم کی ٹکٹ اپنے لیے لے لیتا ہے. اور آٹھواں نقصان کیا ہے گانے سننے کے لیے؟ آٹھواں نقصان یہ ہے کہ جو شخص گانے سنتا ہے
تو وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی پھر عذاب ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملتا ہے۔ اور 90 نقصان کیا ہے گانے سننے کے لیے؟ 90 نقصان یہ ہے کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو اس کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہی نقصان آج کل ہر کسی کے اندر موجود ہے۔ یہ آج کل لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ معنی یہ ہے کہ یہ لوگ گانے سنتے ہیں، دن رات گانے سنتے رہتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ نمازیں یہ نہیں پڑھتے، زکوٰۃ یہ نہیں دیتے، روزہ یہ نہیں رکھتے، حج یہ نہیں کرتے، گناہ کے کام میں یہ مصروف ہے، تو یہ اپنے اوپر غور کیوں نہیں کرتے کہ میں تو گانے سنتا ہوں، اسی وجہ سے میرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور 10واں نقصان کیا ہے گانے سننے کے لیے؟ 10واں نقصان یہ ہے کہ جو شخص گانے سنتا ہے تو اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور جنات، شیاطین ان کے پاس آنے لگتے ہیں، اس انسان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ تو جو بھی شخص گانے سنتا ہے تو فرشتے تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ 10 نقصانات میں نے آپ کو بتائے ہیں گانے سننے کے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ گانے سنتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ آپ بے غیرت ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں نفاق پیدا ہو رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، ان گانوں کو چھوڑ دو، گانا سننا چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت سے سکون حاصل کرو، نماز سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون کب حاصل ہوگا؟ کہ جب آپ ان گانوں کو چھوڑیں گے۔ آج بھی وقت ہے، ان گانوں کو چھوڑ دو۔ اگر ان 10 نقصانات کو سننے کے بعد پھر بھی آپ گانے کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ ہی آپ کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ نہیں ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا، باقی ہدایت دینا اللہ کے ہاتھوں میں۔